واجب الاحترام اور سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری وسیلے کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے۔ یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ سبب سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے کوئی معجزہ کر دے، کرامت کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ کائنات کا سسٹم سارا جو ہے وہ عالم اسباب ہے اور سبب پہ ہی رکھا گیا ہے۔ وہ چاہے تو انسانوں کو ڈائریکٹ آسمانوں سے زمین پہ بھیج سکتا ہے، فصلوں کی طرح کھیتوں میں اگا سکتا ہے، درختوں پہ پھل کی طرح لگا سکتا ہے، آدم کی طرح بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ قدرت کے نظارے کبھی کبھی وہ دکھا بھی دیتا ہے، لیکن اصول جو عام ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرد اور عورت شادی کریں گے تو ان سے ہم اولاد آگے بڑھائیں گے، اس سے آگے سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ اب یہ عالم اسباب میں انسان جب غلطی کھاتا ہے، وہ ایک بنیادی چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ جتنی اللہ نے کسی کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، اتنا ہی اس کو جواب دے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ جو اسباب کا اختیار کرنا ہے نا، جس پہ ہم پچھلے جمعے گفتگو کر رہے تھے، اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ مثلاً ایک آدمی انسان ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے پاس عقل کی دولت نہیں ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے کوئی تعزیر اور حدود نہیں ہے، اس کے لیے سزائے موت نہیں۔ ذمہ داری کا جو تعلق ہے وہ عقل کے ساتھ ہے۔ اس کی اگر دوسری ترتیب ہم دیکھیں کہ ذمہ داری کیسے بڑھتی ہے، نباتات بھی زندہ ہے، درخت جنہیں آپ کہتے ہیں، پودے کہتے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، ان کا شعور اس لیول کا نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتے، تو درختوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی خوراک تلاش کریں، بلکہ جو پودا جس جگہ کھڑا ہے اسی جگہ پہ اس کو خوراک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درخت کو چل پھر کے اپنی خوراک نہیں لینی پڑتی، اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ اگر یہی شعور کا تھوڑا سا لیول آگے حیوانات میں نباتات سے زیادہ ہے، تو اب ان کو تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، گھونسلے سے اڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اب کسی نے دانے کھانے ہیں، کسی نے گوشت کھانا ہے، کسی نے موتی کھانے ہیں، کسی نے کیڑے مکوڑے کھانے ہیں۔ کسی جانور کو صبح نہیں پتا ہوتا کہ اس کا رزق کہاں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی عقل زیادہ دی ہے، شعور زیادہ دیا ہے، تو اتنی ہی اس کی سٹرگل جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ درخت کو خوراک اس کے پاس پہنچائی جائے گی، پرندے کو خوراک تک پہنچنا پڑے گا۔ اب اگر یہی چیز آگے انسانوں میں آ جائے تو انسان کی عقل چونکہ سب سے بڑی ہے، اس کا شعور کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ عقل کو اسی لیے حجت قرار دیا گیا ہے، اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کے لیے۔ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ،
ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب قانون ذہن میں رہے، اصول ذہن میں رہے، ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب نبی سے زیادہ تو کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ 950 سال تبلیغ کی اور 80 لوگ کشتی میں بیٹھے، کم از کم جو ہیں وہ 10 ہیں، زیادہ سے زیادہ 80۔ اب ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ عالم اسباب کو سمجھنے کے کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اب پھر بندہ سوچتا ہے کہ پھر میں یہ جمعہ پڑھنے تقریر سننے کیوں جاتا ہوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ 19ویں پارے سے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ عام یہ بات کہا کرتے تھے، والذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ پھر یہ ہم نے مدرسے کیوں بنائے؟ پھر ہم یہ درس قرآن کی محافل کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ ساری کتابیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ عالم اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کہا والذی خلقنی، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ حالانکہ میرے ماں باپ کی شادی ہوئی تو اس میں سے مجھے تخلیق کیا گیا، درمیان میں سے ہر چیز نکال دی، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، طریقہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھ کے ہدایت لینی ہے، نبی کی حدیث پڑھ کے ہدایت لینی ہے۔ نماز وسیلہ ہے ہدایت کا۔ آپ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے وہ جو انعام یافتہ ہدایت والے لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ۔ وہ چونکہ پچھلے جمعے وہ جملہ تو میں عرض کر گیا تھا، اس پہ بحث نہیں ہو سکی تھی کہ سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے، حکم ہے۔ پیغمبر آخری جو بات کر رہے ہیں امت سے، یہ نہیں فرما رہے کہ گھروں میں بیٹھ جانا، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، نہیں۔ انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 برابر کی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری وہ سنتی، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے ہدایت پہ رہو گے۔ اور غدیر کے مقام پہ یوں فرمایا، احدہما کتاب اللہ و عترتی، ان میں سے ایک
باری چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت، میری اولاد ہے، میری آل ہے۔ جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، پکڑے رکھو گے۔ عقیدہ کیا ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ درس قرآن اور یہ جمعہ پڑھنے اس لیے آتے ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ اللہ نے یہ رکھا، یعنی ہدایت وہی دیتا ہے لیکن وسیلے سے دیتا ہے۔ اگر درمیان سے وسیلہ ختم کریں گے، قرآن کریم نے وہ جو آگاہی کی بات ہم کر رہے ہیں، شعور کی بات کر رہے ہیں، سمجھ کی بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، ہائے ہائے وہ سارے اسباب اختیار کر کے توجہ اپنے اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی سبب پہ نظر نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب میں اپنے بچے کو سکول داخل کرواتا ہوں، مدرسے میں داخل کرواتا ہوں، ویسے تو وہ اللہ ہے۔ میں جابر بن حیان کی ہسٹری دیکھ رہا تھا، یہ خانہ بدوشوں کا بچہ، کیمسٹری میں کیمیا دان، پہلا بہت بڑا کیمیا دان، یہ آپ کے تیزاب اس نے دریافت کیے تھے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ وغیرہ، یہ ساری اس کی دریافت ہے۔ اب اس کے تو گھر میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں، ننگے پاؤں پھرنے والا بچہ، لیکن ہاتھ لگ گیا امام جعفر صادق کے۔ بس وسیلہ مل گیا، اللہ نے اس کو کس مقام پہ کھڑا کر دیا۔ قطب الدین ایبک کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو کوئی بازار میں خریدتا بھی نہیں ہے، تو قاضی صاحب کو ترس آ گیا کہ اس کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ یہ اتنا بدصورت بچہ تھا کہ اس کو کوئی خریدتا بھی نہیں تھا، غلام کے طور پہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ وسیلے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، قاضی نے خرید لیا، اس کو تعلیم و تربیت دی، اب وہ اس بر صغیر میں خاندان غلامہ نے بھی حکومت کی ہے، تو پھر وہ اس ملک کا بادشاہ بنا۔ وسائل بھی وہی دیتا ہے، لیکن وسیلے کے اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ ہدایت اسی نے دینی ہے، لیکن قرآن سیکھنا پڑے گا، حدیث کو سیکھنا پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں دعا مانگنی پڑے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم کا وسیلہ ہر رکعت میں مانگنا پڑے گا۔ آپ بیمار ہو گئے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن کی آیت ڈاکٹروں کے کلینک کا آپ دیکھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کسی وسیلے کا درمیان میں ذکر ہی نہیں کیا۔ عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں، دوائی لینی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شفا اللہ دیتا ہے تو پھر یہ اتنی توبہ کیوں؟ فرمایا جو بیماری پیدا کی ہے اس کا حل بھی تو اسی نے پیدا کیا، وہ جڑی بوٹیاں اسی اللہ نے پیدا کی، اختیار کرتے ہیں اس میں، لیکن اس پہ انحصار نہیں کرتے۔ تو
تو شعور و آگہی کی اس منزل پہ جب کوئی انسان پہنچتا ہے، میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بڑا مشہور واقعہ ہے، تقریباً آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سورہ کاف میں 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔